تو بڑا بڑا آسان ہے کہ ظہر کے وقت اذان ہو جائے اور نماز پڑھ لی جائے، عصر کے وقت اذان ہو جائے، لیکن جہاں تلواریں چل رہی ہوں، جہاں تیر برس رہے ہوں، وہاں آپ نے تو ابھی کہا بھی نہیں تھا، شاید وقت آیا نہیں تھا، آنے والا تھا کہ حضرت ابو ثمامہ ساعدی بہت مشہور لوگوں میں تھے، اصحاب امام حسین میں، انہوں نے کہا فرزند رسول اگر یہ آخری نماز آپ کے ساتھ پڑھ لیتا، یہ آخری والی نماز آپ کے ساتھ ہو جاتی، یعنی ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ امام نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف نگاہ فرمائی اور ارشاد فرمایا یہ اول وقت ظہر ہے۔ اور ہم لوگ اس کی دلیل یہ سمجھتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا تھا تو ظہر کا وقت آنے والا تھا، اور جب امام نے دیکھا تو ظہر کا وقت آ چکا تھا، اس لیے آپ نے کہا یہ اول وقت ہے، یعنی بالکل جو جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے ظہر کا وقت۔ کہا یہ ہے خدا تمہیں نماز گزاروں میں، نماز پڑھنے والوں میں شمار کرے کہ تم نے نماز کو یاد رکھا۔ ایسے موقع پر یہاں ذرا سا کام پڑ جاتا ہے، کوئی معاملہ ہو جاتا ہے جو نماز یاد نہیں رہتی، وہاں امام نے اس کو دعا دی ہے کہ نماز، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ ان لوگوں سے کہو جنگ روکیں، اگر یہ بھی نماز پڑھ لیں، کیونکہ وہ بھی سو کالڈ مسلم ہی تھے، خود ساختہ مسلمان تھے، عجیب مسلمان تھے، ایک طرف اللہم صلی علی محمد و آل محمد بھی کہتے تھے، دوسری طرف آل محمد کے اوپر تیر بھی برسا رہے تھے، تیر مار رہے تھے، تو کہا کہ ان لوگوں سے کہو کہ یہ بھی نماز پڑھ لیں اور ہم بھی پڑھ لیں۔ اس کا مطلب دیکھیے صرف ایک نماز نہیں ہے، یعنی ویلوز دکھائی جا رہی ہیں کہ نماز کیسے کب پڑھی جاتی ہے اور کیسے پڑھی جاتی ہے، کہ کتنے خراب حالات ہو گئے، مگر جیسے امیر المومنین نے جنگ صفین میں جب وہ تیر برس رہے تھے اور وہ تھا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا آپ نماز پڑھ رہے تھے اسی ہنگامے میں جہاں پر تلواریں چل رہی تھیں کہ کیا مولا یہ نماز کا وقت ہے؟ آپ نے فرمایا اور یہ لڑائی کس لیے ہو رہی ہے؟ اسی نماز ہی کے لیے تو ہو رہی ہے، یعنی اللہ کی توحید کے سلسلے میں یہ جنگ ہو رہی ہے، اگر توحید ہی نہ بچی تو لڑائی کا کیا مقصد؟ امام حسین نے یہ جو بات عجیب کہی ہے جناب جوش ملی آبادی نے کہ سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف، یعنی جو اپنے سجدے سے اللہ کی توحید کو واضح کر رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے۔ تو آپ نے ایک بار حکم دیا، دیکھا نظر کی، دیکھا وہ لوگ روکنے کو تیار نہیں، تب کہتے نہیں ہم لڑیں گے، ہم نماز نہیں ہمیں پڑھنا ہے، تم جنگ کرو، بس ختم۔ تو امام حسین السلام نے جناب سعید ابن عبداللہ حنفی کو اور حضرت جناب زہیر ابن قین کو، دو جوانوں کو دیکھا اور اندازہ کیا کہ کون کھڑا ہو سکتا ہے کہ اپنے مقصد تک میں پہنچ جاؤں، کہ تم دونوں سامنے کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں نماز پوری کر لوں۔ اور وہ دونوں کھڑے ہو گئے، تو تیر آ رہے تھے تو وہ اپنے سینوں پر روک رہے تھے، ہاتھوں پر روک رہے تھے، یہاں تک کہ امام نے نماز پڑھی جو نماز خوف ہے، جیسے بھی جلد سے جلد نماز کو تمام کیا۔ نماز اور جہاد کو اس منزل پر لا کے امام حسین نے سامنے رکھا ہے کہ ایسا جہاد ہوتا ہے جس میں نماز ہوتی ہے، دوسرے کو مار دینا جہاد نہیں ہوتا ہے۔ بس اس کے بعد ایک مرتبہ جناب سعید تو جدھر امام نے سلام پھیرا السلام علیکم، ادھر وہ گر پڑے، شہید ہو گئے۔ اور جناب زہیر ابن قین قریب آئے، بازو بالکل ٹوٹ چکے تھے تیروں کو روکنے سے، اور عجب جملہ پوچھا، زانو کے بل بیٹھ گئے اور امام حسین کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا اوفیت یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ کیا میں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا؟ کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا؟ امام نے فرمایا نعم، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔